بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے اعتکاف کی شرعی حیثیت، اس کے اقسام اور سنت مؤکدہ اعتکاف پر گفتگو کر چکا ہوں۔ آج اسی سنت مؤکدہ یعنی سنت کفایہ والے اعتکاف پر گفتگو کروں گا۔ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا معمول رہا ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کی روایات پائی جاتی ہیں، مگر اکثر احادیث رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے حوالے سے ملتی ہیں۔ امام بخاری و دیگر محدثین نے تو باب بھی باندھا ہے، یعنی باب اعتکاف العشر الاواخر فی رمضان۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر فی رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ اعتکاف میں داخل ہونے کا وقت، اعتکاف میں داخل ہونے کے وقت کے حوالے سے جو روایات آتی ہیں اور جو تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے، وہ ہے 20 رمضان کی شام سورج غروب ہونے سے پہلے یا فوراً بعد۔ جمہور فقہا جن میں سے ائمہ اربعہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا متفق علیہ قول ہے کہ من اراد ان یعتکف العشر الاواخر من رمضان فانہ یدخل قبل غروب الشمس من لیلۃ 21۔ ایک روایت میں 21ویں روزے کی فجر کی نماز کے بعد بھی آتی ہے، مگر راجح قول 21 رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف میں ہونا چاہیے، کیونکہ 21 رمضان والی رات میں لیلۃ القدر کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اعتکاف سے کب نکلنا چاہیے؟ جمہور فقہا کا اتفاق ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد اعتکاف کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ امام مالک و دیگر علماء کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ معتکف عید کی نماز کے لیے اعتکاف سے نکلے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ والافضل ان یمکث لیلۃ العید فی المسجد حتی یصلی فیہ صلاۃ العید۔ بہتر یہ ہے کہ عید کے دن ہی وہ اعتکاف سے باہر نکلے گا اور عیدگاہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ اعتکاف میں کون سے اعمال جائز ہیں؟ تمام فقہا متفق ہیں کہ معتکف اعتکاف میں نہا بھی سکتا ہے، اچھے صاف ستھرے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، خوشبو وغیرہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ خواتین کو زینت اختیار کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ معتکف دنیاوی معاملات میں ضروری اور اہم گفتگو کر سکتا ہے، مگر اختصار کے ساتھ۔ کچھ فقہا محدود انداز میں کاروبار کی اجازت دیتے ہیں، مگر شرط یہ لگاتے ہیں کہ سامان تجارت مسجد میں نہ لایا جائے۔ کچھ ایسے امور ہیں جن کو بعض معتکفین اختیار کرتے ہیں مگر وہ جائز نہیں ہیں۔ مثلاً اعتکاف والے ایام میں خاص اور نمایاں لباس پہننا، جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ فلانا شخص معتکف ہے، یعنی اس کے لباس سے اس کو دیکھ کر یہ پہچان لے کہ معتکف ہے۔ اعتکاف کے دوران گوشہ نشینی اختیار کرنا، چہرے کو ڈھانک کے رکھنا، ضروری گفتگو سے گریز کرنا اور صرف اشاروں سے بات کرنا، اس قسم کے اعمال جو ہے منع ہیں، اور اس طرز عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اور منع بھی فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لکھی ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الصمت و صوم الوصال۔ یہ مسند ابی حنیفہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اور وصال والے روزوں سے منع فرمایا ہے، اور صمت سے مراد چپ کا روزہ رکھنا، اور یہودیوں کے نزدیک یہ نہ بولنے والا روزہ ہوتا تھا۔
اور صوم الوصال سے مراد افطاری نہ کرنا اور اگلا روزہ بغیر کھائے پیے رکھنا۔ امام بخاری نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا جو کونے میں منہ دبا کر بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، اس طرح سے منہ بسور کے بیٹھی ہوئی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس عورت نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ بولو، چپ رہنے والا روزہ جاہلیت والا عمل ہے۔ آج کل کے دور میں اعتکاف کے حوالے سے ایک غلط رسم مروج ہو رہی ہے، وہ ہے اجتماعی اعتکاف۔ کرائے کے حال بک کرائے جاتے ہیں، معتکفین کی بکنگ ہوتی ہے، پھر وہاں چھوٹے چھوٹے بے شمار خیمے لگتے ہیں، اور اسی طرح اعتکاف کیا فنکشن اور میلوں کا سما لگتا ہے، اور اعتکاف کے دوران تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں۔ تو ایسا طرز عمل سراسر شریعت کے خلاف ہے، بلکہ باطل عمل ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں واضح انداز میں فرمایا گیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ حدیث نبوی سے بھی واضح اور شفاف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا تھا۔ مسجد بھی وہ جس میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہو اور اس کا امام بھی مقرر ہو۔ دارقطنی میں حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسجد لہو امام و مؤذن فالاعتکاف فیہ یصلح۔ اسی وجہ سے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسجد سے ملحق کمروں میں بھی اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز اور دوسرے بڑے عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ مسجد سے ملحق وہ کمرے جو تعلیمی مقاصد یا اجتماعات کے انعقاد کے لیے مختص ہوتے ہوں یا امام اور مؤذن کی رہائش کے لیے ہوں تو وہ مسجد نہیں کہلاتے ہیں۔ ان جگہوں پر اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ مثال پیش کرتے ہوئے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مبارک کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد سے بالکل ملحق تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات مسجد میں ہی اعتکاف کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہال یا کمرے جو مسجد کے احاطے میں ہوتے ہیں، جو تعلیمی مقاصد کے لیے مختص ہوتے ہیں، ان میں اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اجتماعی اعتکافات ہوتے ہیں، تو اجتماعی طور پر اعتکاف کا اہتمام کرنا سنت نبوی کے خلاف عمل ہے۔ نہ ہی اس کا جواز فقہا کے اقوال سے ملتا ہے، بلکہ سیرت نبوی میں ایک مثال ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی اعتکاف کو ناپسند فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یعتکف فلما انصرف الى مکان الذی اراد ان یعتکف اذا اخبیت خباء عائشہ و خباء حفصہ و خباء زینب رضی اللہ عنہن فقال ابر تقولون بہن ثم انصرف فلم یعتکف حتی اعتکف 10 من شوال۔ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کا ارادہ کیا تو وہ مسجد میں عائشہ، حفصہ اور زینب رضی اللہ عنہن کے چھوٹے چھوٹے خیمے جو اعتکاف کے لیے لگائے گئے تھے دیکھے۔ یہ کثرت والے خیمے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہ کیا، شوال میں اعتکاف کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھا دیکھی میں اور صحابہ بھی میرے ساتھ اعتکاف کا ارادہ کریں،
پھر اجتماعی اعتکاف کی صورت ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے اس سال رمضان میں اعتکاف کا ارادہ ترک کر دیا اور شوال میں اعتکاف کیا۔ امام ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں اجتماعی اعتکاف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ دین سے ناواقف لوگ جو اعتکاف کا ضرورت سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اعتکاف کو میل جول کا ذریعہ بناتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کراتے ہیں، پھر وہاں پر آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، ایسے کام اعتکاف کے مقصد اور روح کے خلاف ہے۔ اسی طرح آج کل ہمارے ہاں اعتکاف کے حوالے سے ایک اور بدعت مروج ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ دور دور کا سفر کر کے کسی خاص جگہ یا مسجد میں اعتکاف کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مسجد میں اعتکاف کا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسا عمل بھی شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الی الثلاث مساجد، المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی، کہ ثواب کی نیت سے 3 مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی کے علاوہ کسی اور مسجد میں ثواب کی نیت سے سفر جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ دیکھنے کے لیے یا صرف زیارت کے لیے کسی اور مسجد میں جاتا ہے تو اس حد تک تو جائز ہے، لیکن ثواب کی نیت سے جائے کہ میں وہاں جا کے نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو وہ ناجائز ہے۔ چنانچہ دور سے کسی خاص مسجد میں اعتکاف کے لیے جانا شریعت کے خلاف ہے، اعتکاف بھی نہ ہوگا اور نہ ہی ثواب ملے گا۔ اسی طرح آج کل رسم میں جو دین میں شامل ہو گئی ہے کہ معتکف جب اعتکاف پورا کر کے نکلتا ہے تو اس کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، ہار پہنوائے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ یہ بھی بدعت اور غیر ضروری اعمال میں سے ہے، اس لیے کہ ایسے اعمال کی مثال سیرت نبوی اور صحابہ کے اقوال اور اعمال سے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت موقدہ ہے جو سنت کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، ہر مکلف کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ہر قسم کے اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں مگر گھر میں نماز کے لیے مستقل جگہ مقرر ہو، یعنی وہ مستقل جائے نماز ہو۔ اگر خواتین مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیں تو انہیں کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جس میں نماز کے لیے خواتین کے لیے الگ جگہ مقرر اور متعین ہو، اور وضو خانے اور غسل خانے بھی ان کے لیے مخصوص ہونے چاہئیں۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کے اعتکاف کے لیے اپنے شوہر یا ولی سے اجازت لیں، اور جو بغیر اجازت کے اعتکاف کریں گی ان کا اعتکاف باطل ہوگا۔ امام مالک کے نزدیک اعتکاف تو ہو جائے گا مگر وہ عورت گنہگار ہوگی۔ اعتکاف میں ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت اور نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بلا ضرورت یا کسی شرعی عذر کے مسجد سے نکلنے میں اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ جنازے کی نماز، مریض کی عیادت کے لیے نکلنے کے جہاں کا تعلق ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اعتکاف میں مریض کی عیادت یا جنازے کے لیے نہ نکلا جائے، معتکف نہ نکلے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز قرار دیتے ہیں۔ ان دونوں اقوال میں تطابق کی صورت یہ ہو سکتی ہے اگر فوت ہونے والا معتکف کا بالکل قریبی رشتہ دار ہے، مثلا والد، والدہ، بھائی، بہن، بیٹا، چچا، چچی، تو وہ نکل سکتا ہے۔ اسی طرح عیادت کے لیے صرف والدین کی بیماری کی صورت میں عیادت کرے جب کہ کوئی اور دیکھ بھال والا نہ ہو۔ معتکفین آپس میں بحث و مباحثہ گفتگو نہ کریں، غیر ضروری باتوں سے گریز کریں۔
ثواب کی نیت سے کسی خاص مسجد میں سوائے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصیٰ کے کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کریں۔ ہاں، اگر سہولیات کو مد نظر رکھ کر کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو جا سکتا ہے، مگر وہاں بھی اجتماعی اعتکاف والی صورت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے گریز کرے، اس لیے کہ اعتکاف کی روح انفرادی تزکیہ نفس اور رجوع الی اللہ کا سبب ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔